بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سر رضا امجدی صاحب۔ ناظرین میں کوشش کرتا ہوں ابتداً کچھ ایسا واقعہ پیش کروں کہ جس کو پیش کر کے میرا بھی ایمان جاگے اور سننے والوں کے بھی ایمان میں گرمی اور جوش آ جائے۔ بڑا اچھا واقعہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں کنہیا لال گابا ایک مشہور بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی پیغمبر صحرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کتاب لکھی تو ہندوستان میں ایک بھونچال کی کیفیت شروع ہو گئی، ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ مقدمہ بنایا تو متعلقہ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی اتنے پیسوں میں کہ جو آج کے تقریباً 5 کروڑ روپے کے برابر ہوتے ہیں۔ ضمانت کے لیے لوگوں نے چندہ کیا ان کے چاہنے والوں نے، لیکن اتنی بڑی رقم 1.5 لاکھ روپے تھی، آج کے 5 کروڑ کے قریب، تو وہ جمع نہ ہو پائی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، ان کا نام تھا ملک سردار علی۔ انہوں نے ان کی کیش پہ ضمانت کروا دی۔ ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو وہ انتظامیہ تھی چاہ رہی تھی کہ ان کی ضمانت نہ ہو، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ملک سردار علی کو بلایا کہ سردار صاحب آپ نے ان کی ضمانت اتنی بڑی رقم دے کے کیش پہ کرائی ہے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سننا تھا، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہنے لگے میں تو جانتا ہی نہیں گابا صاحب ہیں کون، میں تو ان کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خواب میں ہدایت دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سردار علی جلدی اٹھو اور گابا کی مدد کرو، دیکھو کس قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ یہ حکم سننا تھا، میں نے فیصلہ کیا مال تو مال جان بھی جائے، ہر حوالے سے میں گابا صاحب کی خدمت کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ گابا نے ایک کتاب لکھی ہے جو ہمیں بہت پسند ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ عشق کر کے تو دیکھیں، اگر محبوب جواب نہ دے تو پھر بتائیے گا۔ جی ہاں، لیکن عشق سچا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سر رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب ملک سردار علی کا ایک مقام، جی، گابا صاحب کا اس سے بلند مقام، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلکہ میں تو کہوں گا دونوں کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، ایک نے تو کوشش کی اور دوسرے کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، تو دونوں خوش نصیب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس طریقے سے کئی واقعات ہمیں بزرگوں کے حالات میں ملتے ہیں، جیسے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی بھی تھے اور ایک بہترین عالم دین بھی تھے۔ آج بھی آپ کی کتاب جو ہے وہ درس نظامی میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی کے نام سے۔ بہت اعلیٰ مقام تھا، لیکن ایک جو انفرادیت تھی وہ فنا فی عشق المصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام لکھا، تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دنم پجمردہ جاں آرا زہجرہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو تن ہے، یہ وجود ہے، آپ کے ہجر سے یا رسول اللہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ بندہ پڑھے تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب یہ نعت لکھی تو تمنا یہ تھی کہ یہ نعت جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اچھا، ادھر مدینہ منورہ کے حکمران کو خواب میں آقا علیہ السلام زیارت سے مشرف فرماتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں حلیے کا آدمی، فلاں فلاں نام کا آدمی میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اسے آنے نہ دینا۔ وہ کچھ اور سمجھے۔ اچھا، انہوں نے ایک مرتبہ انہیں قافلے سے باہر نکال دیا، یہ پھر چھپتے چھپاتے آئے، پھر باہر نکالا، اور پھر یہ ایک مرتبہ مزید چھپ کر آنے لگے تو فرمایا کہ اسے آنے نہ دینا۔ اچھا، وہ کچھ اور سمجھا تو اس نے کہا کہ یہ بار بار آتے ہیں، بار بار مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں فرماتے ہیں، تو اس نے انہیں قید کر لیا۔
तो फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया कि मैंने तुझे इसलिए नहीं कहा था कि ये कोई नापसंदीदा आदमी है, तुम इसे क़ैद कर लो। मैंने इसलिए कहा था, इसलिए फरमाया था कि इसने मेरे इश्क में डूबकर ऐसा कलाम लिखा है, अगर ये मेरी बारगाह में आकर पेश करेगा तो मुझे मज़ार पर अनवार से बाहर तशरीफ़ लाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैंने इसलिए मना किया कि इसे यहाँ पर आने ना देना। तो ये कई वाक़यात होते हैं। देखें, बाज़ यानी होता ये है कि कोई इश्क का दावा करता है, जैसे हमसे दावे जितने करा लें, आप तो माशाल्लाह आशिक़ रसूल है, लेकिन आजकल अलमिया ये है कि अब इश्क के दावे लंबे लंबे करवा लें। अच्छा, रात को जब आप सोशल मीडिया पर कहीं पर बैठे तो आपको ऐसे ऐसे यानी आशिक मिलेंगे कि आपको अपना इश्क बहुत छोटा नज़र आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन हकीकी और अमली ज़िंदगी में उनमें से आपको एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा। यानी आज इश्क फ़कत दावे में है और अमल में नहीं है, लेकिन उस वक्त इश्क दावे में भी था, बल्कि दावे में हो ना हो लेकिन अमल में ज़रूर था। अब ये देखें कि कैसा इश्क है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर अर्ज़ की कि फरमाया कि इससे मेरे यहाँ आने न देना, कि ये अगर आ गया, इससे नाशरी पेश कर दी तो मुझे मज़ार पर अनवार से बाहर आना पड़ेगा। और एक ऐसा वाक़या सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये गौसे आज़म के हम ज़माना हैं और अल्लाह के वली हैं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुँचे तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इससे पहले जब तमन्ना होती थी तो अपनी रूह को आपके पास सलाम के लिए भेजता था, आज बनफ्से नफीस में खुद आया हूँ, या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए ताकि आपके हाथों को चूम लूँ। हज़ारों का मजमा था, सब ने देखा कि कब्र पर अनवार से एक दस्ते अक़दस बरामद हुआ और सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सब क्या बात, क्या वाक़या आपने सुनाया, सुभान अल्लाह। नजी नाज़रीन, इंशाअल्लाह इस तरह की गुफ्तगू जारी सारी रहेगी। आप दुआ करें प्रोग्राम इस तरह फलता फूलता संवरता रहे। हज़रत साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए, लंबी उम्र अता फ़रमाए। बहरहाल चलते हैं अपनी ड्यूटी की जानिब, मालूम करते हैं ख्वाबों को। आज के पहले कॉलर के ज़रिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। ये ख्वाब मेरी खालाजाद बहन ने देखा है। जी जी। वो कहती है मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे शोहर जो 2.5 साल पहले फोत हो गए हैं, वो ना चारपाई पे लेटे होते हैं। अच्छा। मैं घर से बाहर निकला तो थोड़ी सी आगे जाती तो मेरे सर पे बड़ा सा पत्थर होता है, तो मैं उठा के जा रही हूँ दूसरे रास्ते से ना अपने घर की तरफ जा रही हूँ, काफी लंबा रास्ता है। ठीक। तो थोड़ी आधे रास्ते पे पहुंची हूँ तो पीछे से मेरे शोहर आ जाते हैं, तो वो मेरे साथ से उठा के अपने सर पे रख के ना आगे आगे चलने लगते, बात कोई नहीं करते। पीछे पीछे मैं चलने लगती हूँ तो आँख खुल जाती। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया और प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन? मैं कराची से ज़ूबिया बात कर रही हूँ। आप दोनों जीते रहिए, खुश और आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, बहुत शुक्रिया। आमीन जी। मैं ये ख्वाब देखती हूँ जो कि अक्सर और बेशतर देखती हूँ कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मैं दोबारा जो है वो पेपर देने के लिए तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं दोबारा के लिए मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो ये मौजूद है सर्टिफिकेट, अगर मैंने ये इम्तहान दिया तो वो लोग मुझसे कहेंगे कि आपने तो दिया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है, और मेरी जो है वो एक तरह से तैयारी पता नहीं है या नहीं है, तो मैं इसको जो है वो नहीं दूँ। और एक ख्वाब प्लीज़ मेरा और सुन लीजिए, ये एक ख्वाब पूरा हो गया। ये ख्वाब में इंतहाई बारीक बारीक छोटे छोटे से सपोलिये होती है ना, वो देखती हूँ कि ये सपोलिये हैं और उनमें से एक सपोलिये ने मेरी उंगली में काट लिया है, वो चिपक गया है, तो मैं उसको हटा रही हूँ लेकिन वो हट नहीं रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है मेरी बहन जी, बिल्कुल आप प्रोग्राम देख रही हैं, इंशाल्लाह आज ही हम आपको बताएंगे कि आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाहुम्मा आमीन। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं सबिया बात कर रही हूँ कोयटा से। मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन सबिया, अपने ख्वाब बयान कीजिए। सर मेरा पहला ख्वाब ये है कि मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि हम सब शहर में खड़े हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मोर आते हैं। सर मोर पिकॉक है ना जो, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं।
तो मेरा भाई मेरी बहन से कहता है कि इनमें से एक मोर को पकड़ो और इसे फरोख्त करो तो इसके बहुत सारे पैसे आएंगे। और सर मेरा दूसरा ख्वाब ये है, जी दूसरा ख्वाब ये है सर कि मैंने रात ख्वाब देखा कि हम लोग बाहर खड़े हैं और हम सब आसमान की तरफ देखते हैं तो एक चांद होता है और वो एक से दो से बहुत सारे चांद हो जाते हैं। तो मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि कल ना क़यामत आएगी। अच्छा। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ वजू करके नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार करती हूँ। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है मुफ्ती साहब से कि मेरी अम्मी का ना अभी ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए उनको दुआ में याद रखें, उनके लिए दुआ करें। आमीन। चले हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत कामिला अता शिफा कामिला अता फरमाए। इस यकीन के साथ कि मेरे जितने व्यूअर्स पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इंशाअल्लाह इस पे आमीन कहेंगे, क्योंकि मेरी बहन यकीन करें इस प्रोग्राम को देखने में बहुत सारे वो सब बताएंगे, बहुत सारे अल्लाह के वली बंदे भी इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और अल्लाह ने चाहा वो भी आमीन कहेंगे। बारह एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अख्तर बात कर रहा हूँ, तहसील फोटाबाद, जिला भावलनगर से। जी अख्तर भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी ख्वाब ये है क्या कि बाबा जी ये तकरीबन आज तो 8 से 10 साल पहले से मैंने ख्वाब बंदा गया कि मैं बहुत तगड़े समुंदर देखना ते और बिल्कुल किनार इतना भी मकसद खौफ भी होता है कि इतना पानी पट्टी के बराबर बता से चल रहा है कि अगर ये किधरे रुड़ गया तो बहुत नुकसान करेगा। लेकिन 4 to 5 साल फिर उसके बाद तकरीबन होने 3-4 साल हो गए कि मैं अपना रोजाना डेली रात अपना मरबे खेतों में पानी लगाता हूँ, लेकिन खेत नहीं है, खाली वाहन है। क्या खेत नहीं है, खाली वाहन? जी हाँ जी, खाली वाहन ने तो उन्होंने पानी लगाया तो मैं कहना गया भी यार आज पीछे 2 किले रह गया, कभी कहना 4 पानी किले रह लगाते गया हैं कि खेत में लगाने वो खेत होते नहीं है वो। जी हाँ, लेकिन पानी अद्धा अद्धा बिल्कुल रह जाता है। दूसरे नंबर से बाबा जी जो अपना मेरे घर दे ने इन्हें ख्वाब आया सी, कहते ने कि भी राती सुते ने ख्वाब आया कि नीले कपड़े वाला बाबा जी आया ते ओ इन्हू कहते ने कि तुहाडी अपना उम्र रहेगी 12 साल 14 साल। अच्छा, नीले कपड़ों में बाबा आता है, कहता तुम्हारी उम्र 12 साल रह गई है या 14 साल? 14 साल जी, 14 साल है जी। हाँ जी, तो एक इन्हू कहते ने काफी है, एक कहते जी बहुत ज्यादा है, कहते 14 साल मुझे उम्र बहुत काफी बड़ी है, मुकदी नहीं है। अच्छा अच्छा, चले अल्लाह ताला खैर करे। हम दुआ करें अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फरमाए, ईमान सलामती वाली। आप भी आमीन कहिए, हम सब आमीन कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस शाहिद। जी मेरी बहन लाहौर से बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि जैसे ईद का दिन होता है और ईद वाले दिन मैं और मेरी भाभी और एक और ऐसे याद करें कि जैसे मेरे भाई की 2-4 दिन पहले डेथ हुई है। रियल में हालांकि उनकी डेथ हुई, वो माशाल्लाह से जिंदा है अभी माशाल्लाह। तो ख्वाब में ऐसे हो रहा है कि उनकी जैसे डेथ हुई है वो रो भी रही है, मतलब उसको याद भी ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने भाई के कपड़े भी तैयार रखे हैं, भाई का जूता भी तैयार रखा है। उसकी बेटी आके ऐसे दरवाजे के पास आवाज देती है, पापा जी जूता पहन लो। कितने में मैंने देखा कि भाई आ गए हैं, भाई आके कपड़े उन्होंने पहने हुए और जूता पहन ले हैं। तो मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि ये भाई ने तो आके देखे कपड़े भी जो आपने तैयार किए थे वो भी पहने हैं और ये जूता पहन ले हैं, लेकिन वो उनको नजर नहीं आ रहे, ना वो साथ वाली औरत को नजर आ रहे, मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं उनके पास उठ के गई हूँ, मैं कहा भाई जान कैसे हैं आपको? तो वो बहुत परेशान है, दीवार के साथ खड़े हैं, दीवार से टेक लगा खड़े हुए। ठीक है। हाँ जी, तो वो बहुत परेशान है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाईजान, क्या हुआ है आपको? अल्लाह करेगा खैर करेगा। कहते नहीं अब खैर कहाँ होनी है। अच्छा, तो मैं भी अच्छा परेशान हो जाती हूँ। भाई नमाज वगैरह पढ़ते हैं आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। चले मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉल को अच्छा मुझे बताएगा, ब्रेक पे जाना, चले हम यूं गए वापस एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मुझे बताया गया कि कॉलर्स टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सुगरा बीबी बात कर रही हूँ कोटिया से। जी सुगरा बीबी कोटा से बात करेंगे, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब देखा है, मैं ऊँट पे सवार हूँ और मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार भी है। वो आप ऊँट पे सवार हैं और आपके साथ एक रिश्तेदार भी है? जी जी, वो उतर गया है तो मैं ऊँट पे हूँ। आप हैं ऊँट पे, वो उतर गया। ठीक है। हाँ जी जी जी, बस ये ख्वाब है? ठीक है सुगरा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन ज़रा सा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा, आवाज़ नहीं आ रही हम तक। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ज़हरा बात कर रही हूँ भावल नगर से। ज़हरा बात करें भावल नगर से। जी अपनी ख्वाब बयान कीजिएगा मेरी बहन।
جی میرے نا مرحوم دادا ابو خواب میں آتے ہیں میرے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان ان کی قبر پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ قبر نا ٹوٹ گئی ہے تھوڑی سی نا سائڈ سے قبر ٹوٹ جاتی ہے. تو میں جب اندر جھانک کے دیکھتی ہوں تو دادا ابو بالکل صحیح ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی کو, لیکن ان کا ابھی تک کوئی کفن میلا بھی نہیں ہوا, نہ ہی دادا ابو کی ڈیڈ باڈی کو کچھ ہوا. بالکل صحیح ہوتے ہیں اندر قبر کے نا, تو وہ نا سر پہ ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں قبر میں. تو میں دادا ابو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں, دادا ابو ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہی ہے. تو کچھ دیر بعد نا ان کے کفن سے ان کا ہاتھ باہر آتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے انگوٹھے پہ نا زخم کا نشان ہوتا ہے. اچھا. تو میں کہتی ہوں یہ زخم کیوں ہوا ہے دادا ابو کو, تو پھر دادا ابو کچھ بولتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بس ہلکا سا زخم کا انگوٹھے پہ نشان ہوتا ہے اور خون نکل رہا ہوتا ہے, باقی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی صحیح کیسے پڑی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا. دادا ابو کے حوالے سے کیا کہتا ہے خواب پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. مزید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بتائیں گے آپ وہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں میاں والی بنگلے سے بات کر رہی ہوں, پنجاب سے بات کر رہی ہوں. میاں والی سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب میں نے یہ بتایا ہے کہ میں نا 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے بیٹی کی ڈیتھ ہونے سے پہلے. اچھا کس کی ڈیتھ؟ بیٹی کی؟ بیٹی کی ڈیتھ تقریباً 15 سال کی بیٹی تھی. تو میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھی ہے. اس کے بعد نا میں نا جیسے شادی کر دیتی ہوں خواب میں, تو پھر اس کو لینے گئی ہوں تو وہ نا واپس نہیں آئی, تو پھر میں نا روتی واپس آ گئی ہوں. پھر 2 دن بعد میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا پہلے آپ نے خواب دیکھا ہے پھر بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ہاں پھر بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا اب بھی مجھے اتنی خوابیں آتی ہیں, کبھی وہ نا خواب میں مجھ سے وہ کہتی ہے مجھے چادر دو. مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں آپ نے بیٹی کی شادی کی, بیٹی چلی گئی واپس نہیں آئی, روتی آ گئی, یہ تو خواب ہو گیا. 2 دن بعد انتقال ہو گیا. تو بچی کا جو انتقال ہوا ہے کسی بیماری سے ہوا کہ حادثاتی ہوا؟ نہیں وہ ایسے ہوا ہے, میں نے نا چاولوں میں گولی رکھی تھی. گولی رکھی تھی تو میں نہیں تھا, گھر نہیں تھی. تو سب تو یہ کہتے ہیں اس نے گولی کھائی ہے. تو مجھے اس بات کا آج تک علم نہیں ہوا, نہ کوئی گھر میں جھگڑا تھا, نہ کوئی اور بات تھی, نہ کہیں اس کا کوئی چل رہی تھی بات. ہوتی ہے نا بچیوں کی, چلو موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا اس کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, کوئی بھی نہیں تھا. کوئی زہریلی چیز جیسے آپ بتا رہی گولی تھی؟ ہاں. اچھا چلے اللہ تعالیٰ اس بچی کی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیوں کھائی, کیسے بنائے گی, آج تک مجھے پتہ نہیں چلا. تقریباً چلے اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے میری بہن, حوصلہ رکھیں اور صبر کریں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میرا نام رابعہ ہے, میں سے بات کر رہی ہوں. میرے چند خواب ہیں جو میری. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے. جی ذرا سا اونچی آواز میں بات کریں پلیز تاکہ. جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پر ستارے پھیل رہے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ نئے ستارے بن رہے ہیں. آسمان پہ دیکھا ستارے پھیل رہے ہیں, ان میں سے نئے ستارے بن رہے ہیں. ہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ نئے ستارے بن رہے ہیں. پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, پھر اس کو نیند آتی ہے. تو پھر اس نے دیکھا ہے کہ آسمان ہے, اس کے ساتھ اس پر چاند ہے اور بہت خوبصورت چمک رہا ہے. اچھا پھر وہ ایک بہن نے خواب میں ستارے بنتے دیکھے, پھر آنکھ کھل گئی, دوبارہ سوئی, پھر دیکھا کہ آسمان پہ ایک چاند ہے اور بہت چمک رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ساتھ کوئی چیز نظر آتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند ہے, اس کی بھی روشنی پھیل رہی ہے لیکن اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے. اچھا جو دوسری چیز چاند کے ساتھ ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اس کی چمک ہے, اس پہ ایک پردہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے کیا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میری بہن, آپ رحیم یار خان سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے مفتی صاحب کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گملہ کسی نے مجھے دیا ہے. گملہ دیا ہے؟ گملہ؟ جی ہاں گملہ دیا ہے مجھے کسی نے, اور مجھے وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے, بس مجھے کسی نے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے چوری کیا ہوا ہے.
اور جو ہے انہوں نے مجھے دیا ہے، اس میں بہت پھول لگے ہوئے ہیں. چوری کیا ہوا ہے. اچھا اس گملے میں ہاں جی کسی نے چوری کر، اس نے کہا میں نے چوری کیا آپ کو دے رہا ہوں، گملے میں پھول بھی لگے؟ جی ہاں بہت اس میں پھول لگے ہوئے ہیں اور میں پریشان ہو رہی تھی یہ چوری کا مجھے کیوں ملا ہے. اچھا آپ پریشان ہے کہ چوری کا مجھے کیوں دیا؟ آپ میریڈ ہیں میری بہن؟ جی. آپ شادی شدہ ہیں سنگل ہیں؟ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں. اچھا جی پھر آپ آگے کیا کہہ رہی تھیں؟ جی وہ لگے ہوئے ہیں اور 2 گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ گملے میں گلاب کے پھول ہیں، سادے پھول ہیں، آپ پریشان ہیں، میں چوری کا گملہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں میری بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا کہ بارش کا پانی بہت بڑے، تو مجھے یہ بات آپ بتائیے کہ میں دوسرے ملک سے میرا تعلق ہے جی. تو یہاں آئے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے. وہاں کی زندگی میں نے 20 سال 18-19 سال کی عمر میں شادی ہو کے یہاں آئی، لیکن خواب میں وہیں دیکھتی ہوں، اپنی امی کے گھر ہی ہوتی ہوں خواب میں. تو ایسا کیسے کیا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی کیا خواب دیکھا؟ ابھی کیا دیکھا آپ نے؟ بارش ہو رہی ہے. ابھی میں نے ہاں بارش کا پانی ہے، ہو نہیں رہی بارش کا پانی. میری امی کے گھر کے سامنے تالاب ہے، بہت بڑے پورے تالاب لبالب بھرا ہوا ہے اور اس میں تخت پڑا ہوا ہے، اس پہ میں لیٹی ہوں تخت پہ. تو میں بہت ڈر رہی ہوں، میں کربٹ تک نہیں لے رہی ہوں کہ اگر میں نے کربٹ لی یا میں ہلی تو میں پانی میں گر جاؤں گی. اب وہ پانی بالکل ٹھہرا ہوا ہے اور صاف ہے، صاف پانی ہے. ٹھیک ہے میری بہن. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں کچھ پریشانی میں تو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، تھوڑی سے چھوٹی چھوٹی کچھ بیماریاں ہیں. کوئی چلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری پریشانی ختم فرمائے. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کراچی اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. اور ناظرین چلتے ہیں چند خواب دیکھتے ہیں جو میں بدریہ ویڈیو موصول تو بہت سارے ہوئے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم 3 یا 4 خواب شامل کر سکتے ہیں. تو دکھائیے گا پلیز. دلہئی ہے اور میں لاہور شہر میں رہتا ہوں. میرے 2 خواب تھے. میرا پہلا خواب یہ تھا کہ ایک بالٹی ہے اور اس بالٹی میں 2 مچھلیاں ہیں. میں ان دونوں مچھلیوں کا پانی تبدیل کرنے کے لیے ان کا پانی ایک سنک میں بہا رہا ہوتا ہوں تو وہ دونوں مچھلیاں بھی اس بالٹی سے نکل کر اکٹھی ہی اس سنک میں بہہ جاتی ہیں. میں بہت پریشان ہوتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ان میں سے ایک مچھلی خود بخود ہی باہر نکل آتی ہے اور میں اسے اٹھا کر اس بالٹی میں واپس رکھ دیتا ہوں. دوسری مچھلی کو میں خود نکالتا ہوں لیکن اس کو نکالنے میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی میں فوراً ہی باہر نکال لیتا ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں وہ مجھے دوسری مچھلی نکالی ہے میرے ہاتھ سے ایک دم پھسلتی ہے اور وہ زمین پہ گرتی ہے، زمین پہ پڑی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی تڑپتی ہے اور میں فوراً اسے بھی اٹھاتا ہوں اور اس بالٹی میں واپس رکھ دیتا ہوں اور اس بالٹی کو میں صاف ستھرے اور تازے پانی سے بھر دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں مچھلیاں اندر اس کے تیر رہی ہیں. اور دوسرا خواب میرا یہ تھا کہ میرے منہ کے جتنے بھی دانت ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ہل رہے ہیں، کمزور ہو کے گر جاتے ہیں. صرف 4 داڑوں کے آخری دانت بچ جاتے ہیں اور جتنے بھی دانت گرتے ہیں وہ سارے سفید ہوتے ہیں اور زمین پہ گرتے ہیں بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی درد یا خون کے. اور میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب ان دانتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر اور مجھے دکھاتے ہیں کہ یہ تھے تمہارے دانت، اور پھر بعد میں وہ بھی ان کو آگے پھینک دیتے ہیں. اور ان دونوں خوابوں میں نے اپنے آپ کو خوش دیکھا تھوڑا. میرے شوہر بہت بیمار تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا، مغرب کے بعد ان کی آنکھ لگی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت نفیس عورت ان کو بہت مزیدار شربت پلا رہی ہے اور اس کے آس پاس کا منظر انتہائی خوبصورت ہے. اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا اور اتنا مزیدار شربت نہیں پیا. اور 3 دن کے بعد 1 ربیع الاول شب جمعہ کو ان کا انتقال ہو گیا. یہ خواب میری والدہ نے دیکھا ہے. ان کا نام کلثوم ہے اور ان کا تعلق کراچی شہر سے. انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ پر ہیں جہاں پہ بہت سارے جانور ہیں جو سور اور گائے سے مشابہت رکھتے ہیں. جسم سور جیسا ہے، ڈارک براؤن کلر کے، سرخی مائل ہیں اور یہ گمان ہے کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں. تو میری والدہ اور ان کی چھوٹی بیٹی اوپر جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں. والدہ نے سفید دوپٹہ پہنا ہے. اتنے میں وہی جانور بہت زیادہ تعداد میں ان کے اوپر گرے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے اوپر سواری کریں تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں ورنہ نہیں. تو میری جو والدہ کی چھوٹی بیٹی ہیں وہ اس پہ سوار ہو گئی ہیں کیونکہ والدہ سلائڈ کر کے وہاں سے باہر آ گئی ہیں.
तो वो आगे गई हैं तो वहाँ उनके भाई भावज बैठे हुए हैं चारपाई पे जहाँ पे बहुत सारा पानी भी है। तो वालदा को ख़्याल आया कि यहाँ पे तो पानी में तो मगरमच्छ भी हो सकते हैं। फिर वो वहाँ से आगे गई हैं तारीख गलियों से होती हुई, तो वहाँ पे उनकी छोटी भावज और छोटी बहन मौजूद हैं, जिस पे बहन कह रही है कि इन्होंने ही किया है। जी नाज़रीन, इन ख्वाबों के साथ ही हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, फिर आएंगे इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। टेक अ ब्रेक प्लीज़। जी नाज़रीन, वक्त आ गया है कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबि व बारिक वसल्लम। गुजरात से बहन ने पूछा कि इनकी कज़न ने ख्वाब देखा, घर से निकलती हैं तो शोहर मरहूम जो हैं वो चारपाई पर लेटे हुए हैं। अच्छा, अब इन्हें जहाँ पर जाना है वो काफ़ी तवील रास्ता है, सर पर पत्थर रख कर जा रही हैं, बड़ा सा पत्थर। तो बाद में भी शोहर मरहूम आते हैं, अपने सर पर रखते हैं, कहते कुछ नहीं है। देखें, जब शोहर और बीवी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तू में भी होती है। अच्छा, इख्तिलाफ़ात तो होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जो शोहर सोचे वो बीवी सोचे, जो बीवी सोचे वो शोहर सोचे, ऐसा होता नहीं है। इख्तिलाफ़ात तो होते हैं, लेकिन ये बात हस्बैंड एंड वाइफ को समझ लेनी चाहिए कि दोनों का एक दूसरे के बग़ैर गुजारा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक भी ना होना तो यकीन जाने कि यानी ज़िंदगी जो है ना वो उजाड़ हो जाती है। तो अब ये जब शोहर गुज़र चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके शोहर मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अब ये अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती हैं। अब ज़िंदगी जो गुजार रही हैं तो ज़ाहिर है कि बहुत से मामलात पहले ऐसे आते होंगे कि शोहर अपने ऊपर लेकर कर देते होंगे, लेकिन अब वो उन्हें बहुत बोझ लग रहा है। ठीक है ना, बस इसी बात की तरफ इशारा है। तो बहरहाल अब जो होना था मेरी बहन वो हो गया। आप थोड़ा सा बहादुर बने, अल्लाह ताला खैर फरमाए। देखें, अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी हिकमत के तहत उनका वक्त पूरा हो चुका था। अब ज़िंदगी आपको जिस तरह बसर करनी है आपको बसर करनी है, और आपको अच्छा बुरा ये सारी जो ना ज़ाहिर की चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं या आ रही हैं। तो बहरहाल आप बहुत मोहतात कदम उठाएं, हिकमत के साथ काम लें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान रहेगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि लेकिन अगर अपने आप को अकेला तस्वुर करती रहेंगी तो ज़िंदगी आप मुश्किल बनाती रहेंगी। ठीक है ना। रुबीना बहन ने कराची से पूछा कि अक्सर ये देखती हैं, हालांकि ये बताती हैं कि मैट्रिक जो है वो पास हैं और सनद भी इनके पास मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है। तो कहती हैं कि दोबारा मैं देख रही हूँ कि पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ, पता नहीं तैयारी है नहीं है और घबराहट होती है। देखें आशकार भाई, मैं मतलब आप भी देखते होंगे, कई मरतबा मैं अपने आप को अपने स्कूल में देखता हूँ, कई मरतबा अपने कॉलेज में देखता हूँ, कई मरतबा यूनिवर्सिटी जहाँ मैं जाता था तो वहाँ का देखता हूँ। 20 साल पहले मैंने एक मुल्क में तालीम हासिल की थी, आज भी बाज़ औक़ात ख्वाब में पहुँचा हुआ होता हूँ। तो ये होता क्या है कि ज़िंदगी के वो लम्हात जो आपने गुजारे हैं ना, तो वो किसी न किसी सूरत में आपके लाशऊर में ये रच बस जाते हैं। आप जब सोती हैं ना या सोते हैं तो शऊर सो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता, लाशऊर हरकत में आ जाता है। फिर उसमें जो तस्वीर, जो आपकी सोचें उसमें मौजूद होती हैं, वो एक फ़िल्म की सूरत में आपके सामने आती हैं। इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ठीक है ना, कोई परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंतहाई बारीक सांप है और एक ने उंगली में काट लिया है। कुछ मामलात में यानी जाने अनजाने में कुछ दुश्मनियाँ हैं, कुछ दुश्मन हैं और ज़ाहिर है कि इतने ख़तरनाक नहीं हैं और आपको नुकसान पहुंचा भी चुके हैं या पहुंचाने वाले हैं। तो बहरहाल आप अपनी बातचीत में, अपने मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह करम फरमाए। कहते हैं ना कि किसी दोस्त को भी अपने किसी ऐसे राज से आगाह ना करें कि खुदा ना खासा वो दुश्मन बन जाए तो आपको नुकसान पहुंचाए। तो बहरहाल बहुत मोहतात तरीके से काम लें। अब ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करें, या हाफिज़ या अल्लाह का विद रखें। सबिया बहन ने कोयटा से पूछा कि इनकी बहन ने देखा कि जो है वो सेन में खड़े हुए सब और जो है वो मोर हैं बड़े खूबसूरत किस्म के। इनके भाई कहते हैं कि भाई इनमें से एक ले लो, बेच दो, अच्छा खासा जो है ना वो मुनाफा हो जाएगा और अच्छे महंगे बिक जाएंगे। दूसरा ख्वाब देखा कि बाहर सब खड़े आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे चांद हैं, बहुत सारे चांद हैं और ये थोड़ा सा घबरा भी रही हैं। देखिए दोनों ख्वाब जो है ना ये थोड़े से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि
کیونکہ بعض اوقات انسان خوشیوں کے لمحات میں آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ پریشانی ہے ہی نہیں ہے، پریشانی کس چیز کا نام ہے، یہ کس مصیبت کا نام ہے، لیکن کچھ معاملات میں رکاوٹوں کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے، کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اگر نماز روزے اور اسلامی احکامات سے شریعت مطالعہ سے دور ہیں تو تھوڑا سا قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اختر صاحب نے ضلع بہاول نگر سے پوچھا کہ بہت زیادہ سمندر کا پانی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، میں ڈوب جاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ کھیت میں پانی دیتے ہیں لیکن وہ کھیت نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ نیلے کپڑوں میں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عمر 12 سال رہ گئی ہے۔ اچھا میرے جو یہ بھائی ہیں نا، یہ تھوڑا سا جو یہ خواب لگ رہا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ نمازوں کی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اگر کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو مجھے خواب میں لگ رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا نا بے فکر انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام کرتے ہیں، تو اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ سمندر بہت زیادہ ہے اور یہ ڈر رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں تھوڑا سا نا یعنی دل میں انہوں نے ڈر بٹھایا ہوا ہے، اور یہ کوئی کام آسان بھی ہوتا ہے تو ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ مشکل کام ہے، آسان کام ہے، آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو کرنا ہے تو آپ ہمت کریں، باقی آسانی عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرا یہ کہ کھیت میں پانی لگا رہے ہیں لیکن کھیت نہیں ہوتا، وہ یعنی جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے تھوڑا سا دیکھا کریں، سمجھا کریں کہ کون سا کام ان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا کام نہیں، اور اگر کسی بڑے سے مشورہ ہو سکے تو مشورہ بھی کر لیا کریں۔ اور تیسرا یہ کہ میرے بھائی زندگی اصل یہ نہیں ہے، یہ جو کہا نا کہ 12 سال زندگی رہ گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، آپ بتا سکتے ہیں، ہم گھر جا سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں یقینی طور پر کہ ہم اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، کسی پروگرام میں جانا ہے تو وہاں پہنچ جائیں گے، ہمیں خود نہیں پتا، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ کہ اس فانی زندگی میں نا اس دائمی زندگی کے لیے، عالم برزخ کے لیے اور روز آخرت کے لیے کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ لاہور سے مسز شاہد نے پوچھا کہ عید کا دن ہے، یہ ان کی بھابھی، ان کے بھائی سب رو رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے خواب میں، لیکن وہ زندہ ہیں، اور پھر وہ جو نا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کی عمر کو طویل فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ صحت عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ طویل فرمائے۔ سغرا بی بی نے کوئٹہ سے پوچھا کہ اون پر سوار ہیں، کہ رشتہ دار سوار ہیں، وہ اتر گیا لیکن یہ نہیں اتری، کچھ دشمن ہیں لیکن الحمدللہ ان کے زیر اثر ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین مزید بھی ان کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ زہرا صاحبہ نے بہاول نگر سے پوچھا کہ قبرستان جاتی ہیں تو مرحوم دادا اندر ہوتے ہیں، پھر ان کے یعنی وہ پھر اپنے یعنی ہاتھ رکھ کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ نظر آتا ہے تو انگوٹھی کی جگہ پر زخم کا نشان ہے۔ ان کے مرحوم دادا ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں ہیں، لیکن تھوڑا سا معاملہ کہ خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں کسی کی امانت ہے، کوئی قرض وغیرہ ہے، یا جانے انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ جو اس کو بری لگ گئی ہو، ظلم ناانصافی ہو گئی ہو، تو اس بات کا ذرا پتہ کروا لیں، ان کو ایصال ثواب کریں، لیکن ماشاءاللہ ہے وہ اچھی حالت میں، ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ میاں والی سے بہن نے پوچھا کہ 2 دن قبل دیکھا کہ مرحومہ جو ہے وہ ان کی بیٹی ان کی ڈیتھ سے پہلے شادی کی چلی گئی، واپس نہ آئی، تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ اب وہ یعنی ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو الحمدللہ مطلب یہ کہ وہ جا چکی ہیں۔ اب یہ پتہ نہ کروائیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، وہ جا چکی ہیں، آپ پر پتہ کرنا کہ وہ کس حال میں کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ رب العالمین آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس صبر کے عوض میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ رحیم یار خان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے آسمان پر ستارے پھیلے ہوئے دیکھے، نئے ستارے بن رہے، آسمان پر چاند چمک رہا ہے، اور ایک اور چیز ہے اس پر پردہ ہے لیکن وہ بھی چمک رہی ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے دیکھنے والے کے لیے، کچھ خوشخبریاں کچھ معاملات میں انشاءاللہ آسانی ہے انشاءاللہ۔ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ کسی نے گملہ دیا ہے اور کہا کہ چوری کا، لیکن اس میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں، دیکھیں کوئی فائدہ مند چیز آپ کو ملتی ہے تو اس میں یہ خیال کریں کہ اس کی ریسورسز میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے، یہ ذرا سا خیال کر لیا کریں، باقی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آگے خوشیاں ہیں انشاءاللہ۔ کراچی سے روبینہ بہن نے پوچھا کہ بارش کا پانی ہے اور یہ اکثر اپنی والدہ کا گھر دیکھتی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا
کہ زندگی کے وہ لمحات جہاں بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے, جہاں ایک عرصہ گزارتی ہیں, تو وہ زندگی میں کسی وقت بھی آپ کو نظر آتا ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین آپ پر مزید کرم فرمائے. ویڈیوز میں آ جاتے ہیں. عبدالحی صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ ایک بالٹی 2 مچھلیاں ہیں, یہ پورا انہوں نے خواب جو بیان کیا, اور دوسرا منہ میں یعنی 4 دانتوں کے علاوہ سارے دانت ہل رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ لیکن انہیں تکلیف نہیں ہو رہی. یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ کچھ خوشخبریاں ہیں. لیکن میرے بھائی آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں اور لہو و لعب میں یا کسی کے چکر میں نہ آئیں. یہ جو چکر میں نے کہا نا, اس میں آپ اشارہ سمجھ لیں, یہ عمر ایسی تو اب اس چیزوں میں نہ آئیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. بہن نے کہا کہ ان کے شوہر بیمار ہیں, خواب میں دیکھا بیمار تھے, خواب میں دیکھا کہ ایک عورت انہیں شربت پلا رہی ہے, اور وہ شربت ایسا کہ وہ کبھی انہوں نے ذائقہ, یہ اچھا خواب بھی ہے اور اس میں ایک اشارہ بھی تھا. اشارہ یہ تھا کہ یہاں سے رزق ختم ہو چکا ہے, اور دوسرا اشارہ یہ تھا کہ شربت ایسا لذیذ کہ جو کبھی پیا نہیں, تو یہ اشارہ تھا کہ جنتی شربت تھا. اللہ رب العالمین آپ کے جو شوہر مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, آپ کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. آخری چیز, بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے دیکھا بہت سارے جانور ہیں. یہ پورا جو خواب بیان کیا اپنی والدہ کی طرف سے اصالِ ثواب فرمائے, اور کوئی بھی چیز صدقہ دیں اپنی والدہ کی طرف سے. میں ایک عرض کروں, کوئی بھی چیز صدقہ دیں اور یہ دعا کریں یا الہ العالمین اس صدقے کے وسیلے سے میری والدہ کی حفاظت فرما, ان کو صحت عافیت عطا فرما. بہت شکریہ صاحب. ناظرین کرام, زندگی بخیر. انشاءاللہ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کی خدمت دوپہر 12 پیش کی جائے گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب کو اجازت دیجیے. درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.